مایوسی اور نا امیدی عدم اطمینان کا ایسا جذبہ ہے جو توقعات یا امیدوں کی ناکامی کی وجہ سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ مایوسی کا شکار شخص اس کی نظر محض منفی نتیجے پر ہی مرکوز ہوتی ہے۔ یہ نفسیاتی تناؤ کا سبب ہوتا ہے، تو انسان کی فطرت میں منفی سوچ مثبت سوچ کے مقابلے میں زیادہ غالب آ جاتی ہے۔ قدیم دور میں خودکشی کا لفظ کبھی کبھی ہی سننے میں آتا تھا، آج خودکشی عام ہے۔ ڈپریشن بھی بہت عام ہے۔ بھاگتی دوڑتی زندگی میں انسان کا رشتہ جس طرح اپنے خالق و مالک سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں نا امیدی اور مایوسی سارے معاشرے میں اپنے پاؤں پسارتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ ان میں بڑے سے بڑے گنہگار کو، حتیٰ کہ خدا کو نام ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے، اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دینے کی نوید بھی سنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کو قرآن مجید کی امید بھری آیت کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں، بلکہ گناہوں میں حد پار کرنے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو امید دلائی ہے کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا، اپنی رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پہلا سبب جہالت ہے۔ مایوسی کا پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوسی جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذاب پر غور و فکر کرے، تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے اجر و ثواب پر نظر رکھے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات کئی دفعہ کلمہ کفر پر مشتمل ہوتے ہیں، جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے، یوں بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے، یہ ذہن بنائے کہ جس رب نے اسے پرآسائش زندگی عطا فرمائی ہے، وہ یقیناً وہ رب مجھے ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور میں اس کی مشیت پر راضی ہوں۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ اسے ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت ترک کر کے نیک، پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے، تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں، رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جس کا ترجمہ ہے میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے، اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت ادھر سے ادھر دوڑتی پھر رہی تھی۔ جیسے ہی اسے ایک بچہ نظر آیا، اس نے اس بچے کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جتنی اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ہمیں اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کے ایک گناہ پر ایسی پکڑ کرے کہ ساری نیکیاں کم پڑ جائیں۔ اگر وہ چاہے تو کسی کی ایک نیکی پر اپنی رحمت سے ایسا نوازے کہ بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کر دے۔ یہ رب کی رحمت ہی ہے کہ وہ گناہوں پر فوراً انسان کی پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ مثبت سوچنے، مایوسی سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا سہارا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔